دوستو اس وقت ہم موجود ہیں، یہ مانپور کے قریب ایک گاؤں ہے، رستم پور اس کا نام ہے، رستم نگر اس کا نام ہے، یہ ضلع بریلی میں پڑتا ہے۔ اور ہمارے برابر میں یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ سوال ہم کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ویڈیو کو جو ہے آخر تک ضرور دیکھیں۔ اچھا قاری صاحب یہ بتائیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو امتحان تھا وہ کیسا تھا؟ سخت امتحان تھا۔ آپ کے مکان گرنے سے آپ کی اولادیں مویشی سب ہلاک ہو گئے تھے، اور آپ کے جسم پہ آبلے پڑ گئے تھے، اور آبلوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے۔ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو امتحان تھا، ان پر جو آزمائش تھی وہ بڑی سخت تھی، اس لیے کہ جب ان پر آزمائش آئی، ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے امتحان لینا چاہا، تو ان کی اولاد جو تھی وہ مکان گرنے سے اولاد ختم ہو گئی، اور ان کے جو جانور تھے تقریباً ہزاروں اونٹ بکریاں تھیں وہ سارے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد آپ کے جسم پر آبلے پڑ گئے، اور اس کے بعد جو ہے تمام بستی والوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد جو آپ کی بی بی صاحبہ جو تھیں، تو آپ کی بی بی صاحبہ آپ کے ساتھ رہیں، اور آپ کی بی بی صاحبہ نے جو ہے آپ کی خدمت کی۔ جب اللہ رب العزت آزمائش کسی سے امتحان لینا چاہتا ہے، آج کے دور میں اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے یا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اکثر لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بڑی آزمائش ہے اور امتحان رب ہم سے ہی لے رہا ہے۔ تو یہ جو جملے قاری صاحب لوگ کہتے ہیں، تو کیا یہ کہنا چاہیے؟ غلط ہے، نہیں کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے بلکہ؟ صبر کرنا چاہیے، اور اللہ پہ صبر کرے، اور جو اللہ رب کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ جیسا کہ قاری صاحب نے بتایا کہ جب بندہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی بھائی کا یا بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس پر لوگ کپڑے پھاڑتے ہیں اور اپنے سر کے بالوں کو نوچتے ہیں، بلکہ یہ سب نہ کر کے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو کوئی ہماری تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ نے جو ان کے جو مقبول بندے رہے ہیں، جو نبی رہے ہیں، جو پیغمبر رہے ہیں، ان سے بڑے بڑے امتحان اللہ رب العزت نے لیے ہیں۔ تو یہ ہمارا کوئی امتحان نہیں ہے۔ ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، بخار آ جائے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہ جانے رب ہم سے کون سے امتحان لے رہا ہے۔ تو یہ تمام باتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اچھا جب بخار آتا ہے تو حضرت، جب بخار آتا ہے تو بخار کے ذریعے بھی کیا نیکیاں حاصل ہوتی ہیں؟ جی ہاں، نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جب بخار آئے تو اس پر بھی صبر کرنا چاہیے؟ ہاں جی، صبر کرنا چاہیے۔ بالکل ماشاءاللہ۔ تو جب بخار آتا ہے یا کوئی بیماری آتی ہے، اس پر صبر کرنا چاہیے اور رب تعالیٰ کی ذات پر یقین اور پورا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اچھا قاری صاحب، ایک سوال اور ہم آپ سے کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد وہ صندوق دریا میں ڈالا گیا تھا، اور اس کے بعد جو صندوق دریا میں چل کر فرعون کے مکان پر کتنے دن میں پہنچا تھا؟ جمعہ کے دن ڈالا گیا تھا آپ کو، اور 3 دن میں فرعون کے مکان تک وہ صندوق پہنچ گیا تھا۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح بات ہے کہ جب آپ کو دریا میں ڈالا گیا، تو دریا میں ڈالنے کے بعد وہ صندوق جب دریا میں چلا، تو وہ جو دریا تھا نا، وہ فرعون کا جو محل تھا اس کے بالکل متصل، اس کے بالکل قریب تھا۔ یوں سمجھیے کہ دریا کے کنارے پر اس فرعون کا محل بنا ہوا تھا۔ تو وہ صندوق جو ہے وہ دریا میں جب ڈالا گیا تو وہ دریا میں بہہ کر فرعون کے مکان پر 3 دن میں پہنچا۔ اچھا حضرت قاری صاحب یہ بتائیے کہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں، تاریخ میں روایتوں میں بہت ساری جگہ یہ آتا ہے کہ آپ کی زبان میں لقنت پیدا ہوئی، تو وہ کس وجہ سے لقنت پیدا ہو گئی تھی؟ اس لیے یہ کہا کہ یہ بچہ وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا وہ بچہ ہے جو تیرے فرعون کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ اچھا، کا امتحان لیا گیا، کہا کہ ایسا ہے، ایک طرف آگ رکھی جائے، ایک طرف ہیرا رکھا جائے، اگر وہی بچہ ہے تو ہیرا اٹھا لے گا، اور بچہ عام بچہ ہے تو وہ آگ کو اٹھا لے۔ آپ ہیرے کی طرف جا رہے تھے، مگر جبریل امین نے آپ کا رخ گھما کے آگ کی طرف کر دیا، آپ نے
आग का अंगारा उठाया, मुंह में रख लिया, इसकी वजह से लुकनत पैदा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि एक मर्तबा जब फ़िरौन ने आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गोद में लिया, उस वक्त जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन की दाढ़ी को ज़ोर से पकड़ा, और यहाँ तक कि कुछ जगह ये भी आता है कि फ़िरौन के थप्पड़ मारा या पैर मार दिया। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये किया तो फ़िरौन ने ये सोचा कि शायद हो सकता है मेरी सल्तनत को गर्क करने वाला यही बच्चा हो। तो इस वजह से जो है जब उसने कहा कि ये तो वही बच्चा है जो मेरी सल्तनत को गर्क करेगा, तो उनकी जो बीवी थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये बच्चा वो नहीं है। बच्चों की अक्सर आदत होती है। तो यानी आपकी बीवी ने कहा कि एक तरफ आग रखी जाए और एक तरफ खिलौने रखे जाएं, फिर इसकी अकल देखी जाए कि बच्चा वाकई ये वो है या कोई दूसरा बच्चा है। तो एक तरफ को आग रखी गई और एक तरफ खिलौने रखे गए। उसके बाद जो है वो आप चाहते थे कि खिलौना उठा लें, लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपका हाथ पकड़ कर आग की तरफ कर दिया, और फिर जो है आपने आग का अंगारा हाथ में लिया और वो मुंह में ले लिया। उस वजह से आपकी ज़बान में लुक़्मत पैदा हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।